بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کور 2.0 میں میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں نئی ویڈیو کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں نئی ویڈیو کی طرف۔ بی جے پی ملکی سیاست میں نئے چہروں اور ناموں کو سامنے لا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر فل ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے اور لائک کر دیجیے۔ انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے اپنی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں وزرائے اعلیٰ کے عہدوں کے لیے نئے چہروں کا اعلان کیا ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان، وسندھرا راجہ اور رمن سنگھ جیسے تجربہ کار رہنماؤں کو منتخب کرنے کی بجائے پارٹی ناموں نے موہن یادو، بھجن لال شرما اور وشنو دیو سائی کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ دیا ہے۔ بی جے پی نے ایک ہفتے سے زیادہ غور و خوض کے بعد ان تین ناموں کی منظوری دی ہے۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے 2 نئے وزیر اعلیٰ مقرر کیے ہیں۔ ان انتخابات کو 2024 کے لیے بی جے پی کی بڑی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیا میں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے ان عہدوں پر منتخب ہونے والے لوگوں کے ذریعے ذات پات کی مساوات کو برقرار رکھنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ حزب الاختلاف لوگ سمجھیں، یعنی ایوان زیریں کے انتخابات میں ذات پات کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کر سکیں۔ جہاں بی جے پی کی سیاست میں یہ نئے نام سامنے آئے ہیں، وہیں یہ اٹل بہاری واجپئی پائی اور لال کرشن اڈوانی کے دور میں منتخب ہونے والے وزرائے اعلیٰ کے دور کے خاتمے کا بھی اشارہ دیتے ہیں۔ حالانکہ انتخابات سے پہلے بی جے پی نے 3 سابق وزرائے اعلیٰ کو ڈھکا چھپا انداز میں یہ پیغام دینا شروع کر دیا ہے کہ اب نئے چہروں کو ذمہ داری دی جائے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ پارٹی نے ان ریاستوں کے اسمبلی انتخابات وزرائے اعلیٰ کے نام پر نہیں لڑتے تھے، بلکہ پوری مہم وزیر اعظم مودی اور ان کے وعدوں کے گرد گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ بی جے پی نے ان ریاستوں میں کئی ممبران پارلیمنٹ کو اسمبلی الیکشن میں حصہ لینے کا کہا اور نتائج کے بعد ان میں سے جو کامیاب ہوئے پارٹی ان سے استعفیٰ لیا ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بڑے ناموں یا رہنماؤں کو نظر انداز کر کے اور ان کی جگہ نئے چہروں پر داؤ لگا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اس سے کیا اشارہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2024 کے انتخابات کی تیاری یا وجہ کوئی اور؟ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی جیت میں او بی سی کمیونٹی پسماندہ طبقہ کے ووٹروں کا بڑا کردار رہا۔ یہاں کانگریس ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری اور ریزرویشن جیسے مسائل کی مدد سے اس طبقہ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن 2018 کے مقابلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی زیادہ او بی سی ووٹ حاصل کرنے سے کامیاب رہی۔ موہن یادو کا انتخاب اس کا نتیجہ سمجھا جا رہا تھا۔ وہیں چھتیس گڑھ، راجستھان، مدھیہ پردیش کی تینوں ریاستوں میں بی جے پی نے اس بار مقامی آبادی اور قبائلی علاقوں سے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے۔ پارٹی ان ریاستوں میں کل 101 ایس ٹی نشستوں میں سے 56% پر کامیاب حاصل ہوئی تھی۔ چھتیس گڑھ میں جہاں 90 میں سے 29 نشستیں ایس ٹی کے زیر اثر ہیں، پارٹی کا اثر سب سے زیادہ تھا۔ 2018 میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے صرف 3 نشستوں میں کامیابی حاصل کی، جو اس بار 17 تک پہنچ گئی ہے۔ پسماندہ قبائل یعنی ایسے اس ملک کی کل آبادی تقریباً 9% ہے۔ سینئر صحافی رادھیکا راماسن
نے وزراء اعلیٰ کے عہدے کے لیے سامنے آنے والے چہروں کے انتخابات پر بی جے پی کی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، پارٹی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ان تینوں ریاستوں میں سے انہیں جو حمایت ملی ہے وہ نہ صرف مضبوط ہونی چاہیے بلکہ اسے 2024 کے انتخابات تک بڑھایا جانا چاہیے۔ یادو کو مدھیہ پردیش میں لانے کی وجہ بتاتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ایک تو اس سے ریاست میں ایک کامیاب پیغام جائے گا، لیکن اس فیصلے سے بی جے پی اتر پردیش اور بہاری یادو کو بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ اتر پردیش ریاست مدھیہ پردیش سے بھی مشتمل ہے۔ ایسا نہیں کہ بی جے پی کو لوک سبھا یعنی ایوان زیر انتخابات میں یادوؤں کے ووٹ نہیں ملتے ہیں، بلکہ یہ دیگر او بی سی سے برادریوں سے کم ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ذریعے بی جے پی نے یقینی طور پر یو پی، اتر پردیش اور بہار کے یادو کو تھوڑے مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہیں بی جے پی نے ایک دوسری ذات کے ڈپٹی وزراء اعلیٰ کی تقرری کر کے توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ راجستھان میں بھی پارٹی نے ذات پات کا توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ دینے والے ناموں کا انتخاب ایک پرانی روایت ہے، وزراء اعلیٰ کے عہدوں کے لیے منتخب کیے گئے سبھی نام ایسے ہیں جن پر دور دور تک بحث نہیں ہوئی۔ دراصل موہن یادو کی وزراء اعلیٰ کے طور پر اپنے نام کے اعلان سے پہلے لی گئی ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ پچھلی قطار میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ وہیں بھجن لال شرما پہلی بار MLA بنے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر کتاب لکھنے والے نلجم مکھوپادھیائے کا کہنا ہے کہ اچانک نیا نام منتخب کرنے کا یہ رواج نیا نہیں ہے، یہ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دور میں بھی دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے مشہور کارٹونسٹ آر کے لکشمن کے 40 سال پرانے کارٹون کی مثال دی۔ یہ کارٹون آندھرا پردیش میں چیف منسٹر کے انتخابات سے متعلق ہوئے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کارکنوں کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی۔ نلجم مکھوپادھیائے کا کہنا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ بغیر کسی بڑے عہدے اور بغیر کسی بڑی حمایت کے ہوتے ہوئے ایسے رہنماؤں کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2014 کے بعد جب جھارکھنڈ، ہریانہ میں شیوسینا حکومتیں بنی تھیں تو منوہر لال کھٹر، دیویندر پھڈنویس اور رگھو داس وزیر اعلیٰ بنے، جن میں بہت لوگ کم تھے۔ قومی سطح پر ان کی تصویریں بھی دیکھنے میں موجود نہیں تھیں۔ کیا صرف مودی اور امت شاہ ہی پارٹی کا چہرہ ہوگا؟ مدھیہ پردیش شیوراج چوہان لاڈلی بہنیں اور لاڈلی لکشمی جیسی اپنی اسکیموں کو بہت زیادہ استعمال کیا، اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ اس بات پر بحث ہوئی، جیت کا سہارا کس کو سہارا جانا چاہیے؟ ماہرین کے مطابق پارٹی نے انتخابات سے پہلے ریاست میں وزیر اعلیٰ مودی کا چہرہ آگے رکھا۔ جیت کے بعد سبھی اپنے رہنماؤں کو وزیر اعلیٰ مودی کریڈٹ دیتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کریڈٹ دیکھا گیا۔ پارٹی میں صرف مودی اور شاہ کی پیروی کے رجحان پر نلجم مکھوپادھیائے کہتے ہیں کہ 2014 سے ہو رہا ہے کہ ایک یا دو معاملوں کو ہٹا دیں، جیسا کہ 2017 میں منوج سنہا کو یو پی میں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، لیکن دوسری جگہوں دباؤ کی وجہ سے یوگی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ لیکن باقی معاملوں میں آہستہ آہستہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اب صرف ایک شہنشاہ ہے اور وہ انتخابات لڑے گا۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ دیجیے اجازت۔ اردو کور 2.0 کو